الحمد لله ذي المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصار پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور غم بے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لانے والے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی سعادت پانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام اور جملہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ رمضان المبارک اپنے معمول کے ایام کی طرح اپنی رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے الوداع ہوا چاہتا ہے، اور آج جمعۃ الوداع ہے۔ اور میں نے آج کے دن کی اہمیت کو کچھ عرض کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کا اور اس کی روشنی میں جس عنوان کا سہارا لیا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں مختلف اینگل سے اس پہ کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے جو کورونا کی موجودہ صورتحال ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کا جو لاک ڈاؤن کا مکمل لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ ہے، میں اس پر بھی کچھ ضرور عرض کروں گا۔ انسانی جان اتنی قیمتی ہے، انسانی جان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے کہ من قتل، جس نے ایک جان کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسانی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور بھی دوسری آیت میں اور بھی چیزیں ہیں، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، فرمایا یہ سب حرام ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو جان کے بچانے کی حد تک بقدر ضرورت اگر وہ ان حرام چیزوں میں سے بھی جان بچانے کے لیے اگر کوئی لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں، وہ جان بچا لے۔ ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ کرالنگ کرتا ہوا، کھیلتا کودتا چولہے کی طرف، آگ کی طرف، کسی نقصان کی طرف چلا جا رہا ہے، یا اس نے چھری اٹھا لی ہے،
یا گھر میں کوئی بجلی کا معاملہ ایسا ہے، کوئی تار ننگی ہے، کوئی سوچ ایسا ہے، ساکٹ ایسی ہے جو ننگی ہے، اور بچہ اس طرف لپک رہا ہے اور ماں کو پتا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کو تو سمجھ کوئی نہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دے، نماز توڑ دے اور جا کے اس بچے کی جان بچا، آ کے پھر پڑھ لے۔ ان آیات اور احادیث کے ذریعے میں نے انسانی جان کی اہمیت کو کہ اللہ کے ہاں کتنی ہے وہ عرض کیا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ ایک غزوہ میں ایک شخص، ظاہر ہے وہ حضور کا امتی غلام صحابی ہوگا، جنگ میں زخمی ہوا، اجر دیکھیں کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، کرم کتنا ہے۔ اس نے اپنے زخموں کی درد اور تکلیف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کی نسیں کاٹ لی۔ زخمی جہاد سے ہوا، میدان جنگ میں ہوا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کے اپنے ہاتھوں کی نسوں کو کاٹ لیا اور اس کی وجہ سے مر گیا۔ جب حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، لیکن غلام تھا نا، کریم تھے، حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اسے دیکھا کہ جنت میں ہے، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ڈھانپا ہوا ہے، ہاتھ چھپایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جہاد کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش تو دیا ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنا ہاتھ خود کاٹا تھا اس لیے اللہ نے اسے درست نہیں کیا، یہ اسی طرح ہی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر، مولا کریم اس کی بخشش فرما، اللہم ولیدیہ فاغفر، مولا کریم جیسے تو نے اس کو معاف کر دیا ہے نا، اس کے ہاتھ کو بھی معافی عطا فرما دے۔ یہ مجھے ان آیات اور حدیث کے بیان کرنے کے بعد اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 1 سال سے زائد ہونے والا ہے۔ مارچ 2020 میں، فروری سے اسٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن مارچ 2020 سے لے کے آج 7 مئی ہونے والا ہے، 1 سال تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں اس بیماری کو آئے ہوئے۔ اور ریکارڈ کے مطابق کروڑوں لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، اور لاکھوں لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ اور حال ہی میں ہمارے پڑوس ملک انڈیا میں جو صورتحال ہوئی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور آپ کو پتہ کیوں ہوا ہے؟ ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو وہ 16 سال کے بعد منایا کرتے تھے، انہوں نے اس میں ترمیم کر کے پہلے اس کو کہا جی اب 16 سال تو بڑے لمبے ہیں، اس کو 8 سال کے بعد کر لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس میں ترمیم کر کے کہا کہ نہیں جناب یہ بھی زیادہ، اس کو 4 سال کے بعد کرنا چاہیے۔
لاسٹ انہوں نے اس میں ترمیم کی کہ نہیں جناب یہ جشن اور یہ فنکشن جو ہے ان کا مذہبی تہوار جو ہے اسے 2 سال کے بعد ہونا چاہیے، اور بلا شبہ اس تہوار میں کروڑوں ہندو جمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹ دی، لوگ مذہبی عقیدت و احترام جو ان کا مذہب ہے، جو ان کا دین ہے، اس کے مطابق اس میں کروڑوں لوگ جمع ہوئے، اور پھر اثر ہوا جو دیکھا آپ نے، ایک دن میں 3000 سے زائد لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ صورت حال ہے، اور مجھے یہ سن کر کئی دوستوں سے افسوس ہوتا ہے جب لوگ اب بھی کہتے ہیں اللہ کرونا ہے ہی کوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کوئی ایک بندہ نہیں، کوئی 2 نہیں، کوئی 10 نہیں، کوئی 50 نہیں، کوئی 100 نہیں، کوئی لاکھ نہیں، کوئی کروڑ نہیں، وہ پوری دنیا چیخ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ اور جن کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو بچا کے رکھے، محفوظ رکھے، جس گھر میں کوئی بندہ اس سے افیکٹ ہوا ہے نا جا کے ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی گیا تو اللہ ایمان والے کی بخشش کرے، اگر اس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، جا کر ان سے پوچھو کہ جناب یہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، یا ہے یا نہیں ہے۔ یہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، خطرناک صورتحال، اور اپنے عوام کی، اپنے بھائیوں کی، پاکستانیوں کی جو لاپرواہی کی صورتحال ہے، اس کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بات کرنا اور اس کے بارے میں گزارش کرنا، اس کے بارے میں اویئرنیس دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی، ایمانی، مذہبی، دینی، ملکی، قومی، ملی فرض ہے، اور حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اس پر پرزور بات کھل کے اس طرح ہونی چاہیے، تھوڑی تھوڑی تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کے بعد میں نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی کہ ہماری حکومت نے جس حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل کیا ہے، جس طریقے کے ساتھ ڈیل کیا ہے، کنٹرول بھی کیا ہے، سختی بھی کی ہے، جز وقتی کی ہے، اور جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو روز کما کے اور شام کو گھر لے کے جاتے ہیں، محدود وسائل والے لوگ ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو مینج کیا ہے، جو قابل تحسین ہے، جو لائق ستائش ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہوئی ہے، اس کی روشنی میں جو گورنمنٹ نے یہ 8 مئی سے 17 تک جو مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، میں آپ تمام حضرات سے، آپ کے ذریعے سے، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جائے گی، جو لوگ سن رہے ہیں، جہاں تک یہ آواز نہیں پہنچی ان تک پہنچانے کی کوشش ہے کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، اپنے ملک پہ رحم کریں، اپنی جان کی قیمت کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو خود سمجھیں، اور کم از کم یہ جو 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہے، اس کو بڑا سیریسلی، پوری احتیاط اور پوری پابندی کے ساتھ گزاریں۔ اور چونکہ یکدم نہیں لگایا نا، گورنمنٹ تو کافی دنوں سے اس پر بات کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، پیشگی بتا رہی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اس کے لیے جو ضروری انتظامات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو بر وقت کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمانی، اخلاقی فرض ہے۔ اور یاد رکھیں، اس قسم کی بیماریاں جو ہے نا، وہ مذہب یا مسلک نہیں دیکھا کرتی۔ ہاں، مسلمان کا ایمان، یقین، اس کی ول پاور، اس کا یقین اللہ رب العزت پہ، یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی تو ساتھ ہے نا کہ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور اس قسم کی مصیبتیں آتے ہوئے مذہب اور مسلک نہیں دیکھا کرتی۔ اور میں بالکل ریکارڈ پہ لاتے ہوئے، ہمارے ملک میں جو 21 رمضان المبارک کو اس کی جتنی خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ قابل توجہ بھی ہے
اور قابل مذمت بھی ہے. سب کو احساس کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور عقیدت کے نام پر کسی کی جان سے نہیں کھیلنا چاہیے، بلکہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت بھی کرتے ہوئے اور دوسروں کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو بجا لانا چاہیے، اور جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضور فیض عالم کی بارگاہ میں چونکہ ہم نے خود کوشش کی ہے پورے یقین اور پورے ایقان کے ساتھ، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پچھلے سال مارچ میں ایس او پیز کے ساتھ جب میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا نا یہاں پہ، تو وہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ لائیو گیا، تو اس کے جو کومنٹس آئے تھے نا اس میں بڑے بڑے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن میں نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا، کنونس کیا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر پوری دنیا نے اور سب نے اس کو مؤثر سمجھا اور سمجھنا چاہیے. اس لیے برائے مہربانی اس پوری زوردار گفتگو اور گزارش کے بعد میں سب سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس پر عمل فرمائیں، اس کی پابندی فرمائیں، تاکہ چھٹیاں تو ویسے ہی ہیں، عید کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کاروباری معاملات متاثر ہوتے ہی ہیں، تاکہ عید الفطر کے بعد آپ سب لوگ پوری عوام ایک بہتر حالت کے ساتھ اور بہتر سچویشن کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، اور دعا بھی کریں اور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جلد از جلد ہمیں نجات عطا فرمائے. اور وقت ملے تو وہ ملک جنہوں نے اس وقت اس پر مکمل کنٹرول کر لیا ہے، چائنا ہے، یو کے ہے اور مختلف کنٹریز ہیں، انہوں نے مکمل کنٹرول کیسے کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بارڈرز کو بھی اور انٹرنل اپنی عوام کو بھی، اپنی پبلک کو بھی، ہر چیز کو انہوں نے اس طریقے کے ساتھ مینج کیا ہے، اتنی سختی کے ساتھ کہ کچھ وقت تو مشکل گزرا، لیکن آج وہ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس پلٹ آئے ہیں، واپس پلٹ رہے ہیں. اگر ہم اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک محفوظ رہے، ہم آپ ہماری عوام سب محفوظ رہے، اور ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک بہتر اور اچھی نارمل لائف گزاریں، تو یقین جانیں جتنا بہتر ان ہدایات پر عمل کر لیں گے اور جتنا اس پہ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں گے، ہم آپ سب آنے والی ساری نسلیں، آنے والا وقت جو ہے وہ ہم اتنا جلدی بہتر کر سکتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس قوم کو ٹھیک نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے جو ان کے کرنے کے کام ہیں جب تک وہ نہیں کرتے نا، ہم بھی نہیں کرتے. لگے رہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر غور کرنے کی، عمل کرنے کی، اور اس بارے میں اویئرنیس حاصل کرنے کی، اور اپنی اور باقیوں کی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان احتیاطی تدابیر کو، ایس او پیز کو فالو کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.